جو اللہ نے آپ کے لیے مقدر کر دیا اسی پر خوش رہیے۔ آپ کو غم نہ کرنا چاہیے بلکہ ہر حال میں راضی برضا رہنا چاہیے۔ اگر اللہ کہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائیے، وہ چاہے کہ بیٹھو تو بیٹھ جائیے، وہ آپ کو فقیر کر دے تو صبر کیجیے، اگر آپ کو ثروت مند کر دے تو شکر ادا کیجیے۔ یہ اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا لازمی تقاضا ہے۔ ایک شاعر نے کہا، اپنے لیے محض تدبیر نہ کیجیے کہ تدبیر پر بھروسہ کرنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں اس کو مان لیجیے کہ آپ کے لیے وہ زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر پریشان نہ ہوں۔ لوگ نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ موت و حیات کے، نہ حشر و نشر اور نہ ثواب و عذاب پر ان کا اختیار ہے۔ ایک شاعر نے یوں کہا ہے، جو لوگوں کے تصرفات و حرکات دیکھ دیکھ کر مضطرب ہو وہ فکر کے مارے مر جائے گا، جبکہ جری و بے باک مزہ پاتا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی زندگی میں ہیں کہ اگر فرشتوں کو معلوم ہو جائے تو وہ ہم سے اس پر تلواروں سے جنگ کریں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل پر کبھی کبھی ایسے احوال گزرتے ہیں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اہل جنت بھی اس جیسے حال سے گزرتے تو وہ اسے خوشگوار زندگی سمجھتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دل پر کبھی کبھی ایسے احوال گزرتے ہیں کہ وہ خوشی سے ناچ اٹھتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کی محبت سے خوش ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ کو جب جیل میں ڈالا گیا اور جیلر نے دروازہ بند کیا تو فرمایا، فَاضْرِبْ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ۔ جیل ہی میں تھے کہ فرمایا، میرے دشمن میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ میری جنت اور بہشت تو میرے سینے میں ہے، میں جہاں جاؤں وہ میرے ساتھ ساتھ ہے۔ مجھے قتل کر دیں تو شہادت کا درجہ ملے گا، مجھے شہر سے باہر نکال دیں تو سیاحت ہوگی، جیل میں میرے لیے خلوت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو اللہ کو کھو دے وہ کیا پائے گا، اور جو اللہ کو پالے اس سے کیا کھوئے گا؟ یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کو پالے وہ ہر چیز کو پالے گا، جو اللہ کو کھو دے گا وہ ہر چیز کو کھو دے گا۔ جس چیز کی وجہ سے آپ غمگین ہیں اس کی قیمت تو جانیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ سلف میں ایک بزرگ نے مالداروں، ان کے محلات اور مکانات اور مالوں کے بارے میں کہا، ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا حساب نہیں ہوتا، ان سے حساب لیا جاتا ہے۔ سچ کہا ہے کہ قبر کی پہلی ہی رات میں قیصر و کسریٰ کے محلات بھلا دیے جاتے ہیں۔ ہم تم کو تنہا تنہا لے کر آئیں گے جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اللہ نے یہ فرمایا۔ مومنین کہتے ہیں صدق اللہ و رسولہ، منافق کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ دھوکے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ زندگی سوچ و فکر کے تابع ہوتی ہے، آپ جس فکر کے ساتھ رہتے ہیں، جس کو نشو نما دیتے ہیں، جس کے بارے میں سوچتے ہیں، وہی آپ کی زندگی میں مؤثر ہوتی ہے۔ زندگی ناگوار یا خوشگوار، سلف میں کسی کا قول ہے، اگر تمہارے پیر میں جوتے نہ ہوں تو اسے دیکھو جس کی پنڈلیاں کٹ گئی ہوں، پیروں کی نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگو گے۔ شاعر کہتا ہے، کسی حادثے کے اندیشے سے میں فکر میں دبلا نہیں ہوتا، جب وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے تو میں گھبراتا نہیں۔ جب تک آپ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں،
جب تک آپ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں آپ کو رنج کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک خوش بختی کی بات ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالی بندے کا حساب لیتے ہوئے فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ کہے گا میں کیسے کھلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا لیکن تو نے اسے کھلایا نہیں، تو اگر اسے کھلاتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ اے ابن آدم، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پلایا نہیں۔ کہے گا رب العالمین، میں آپ کو کیسے پلاتا؟ فرمائے گا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پلاتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ کہے گا میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، تو رب العالمین ہے۔ فرمائے گا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یہاں پر غور کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ مجھے اس کے پاس پاتے، اس سے پہلے یہ فرمایا کہ اسے میرے پاس پاتے۔ بات یہ ہے کہ مریض وغیرہ کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور اللہ ٹوٹے دلوں کے پاس رہتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ہر تر جگر والے کے ساتھ حسن سلوک میں ثواب ہے۔ یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک طوائف کو جنت میں داخل کر دیا کیونکہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جو کھلائے پلائے، تنگی اور حرج دور کرے، اس کا بدلہ کیا ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس فاضل زاد راہ ہو وہ اسے دے دے، جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس فاضل سواری ہو وہ اسے دے دے، جس کے پاس سواری نہ ہو۔ حاتم طائی نے کہا تھا اگر تمہارے پاس اونٹنیاں ہوں تو اپنے رفیق کو اپنے پیچھے پیدل چلنے کے لیے نہ چھوڑو بلکہ اپنی اونٹنی بٹھا کر اس پر سوار کر لو، اونٹنی نہ مانے تو اسے سزا دو۔ حاتم نے مہمان کی تلاش میں اپنے غلام کو بھیجتے ہوئے کہا تھا آگ جلاؤ، رات ٹھنڈی ہے، اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو تم آزاد ہو۔ حاتم اپنی بیوی سے کہا کرتا تھا جب کھانا بنا لو تو کھانے پر کسی اچھے آدمی کا انتظار کرنے دو کہ میں اکیلا نہیں کھایا کرتا۔ ایک اور شعر میں اس نے اس مضمون کو یوں ادا کیا ہے، گھر والو، مال تو آنی جانی چیز ہے، اس کے تذکرے اور چرچے رہ جاتے ہیں، جب دم نکلنے لگتا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے تب مال و دولت آدمی کے کام نہیں آتے۔ اس کا ایک شعر یہ بھی ہے، کسی مالدار رشتہ دار نے ہمارے فخر میں اضافہ نہیں کیا، نہ محتاج اور غریب نے ہمارے حسب و نسب کو حقیر ٹھہرایا۔ عروہ بن حزام نے کہا تھا تم موٹے تازے ہو، میرے چہرے پر دبلا پن ہے، کیا اس وجہ سے تم میرا مذاق اڑاتے ہو؟ اہل حق سخت کوش ہوتے ہیں، میں اپنا جسم یعنی کھانا کئی لوگوں میں بانٹ دیتا ہوں اور خود ٹھنڈے پانی کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن المبارک کا ایک پڑوسی یہودی تھا، آپ اپنے بیٹوں سے پہلے اسے کھلاتے اور کپڑے پہناتے تھے۔ لوگوں نے یہودی سے کہا اپنا گھر بیچ دو، اس نے کہا میرے گھر کی قیمت 2000 ہے، 1000 مکان کی اور 1000 ابن المبارک کے پڑوس کی۔ ابن المبارک نے سنا تو دعا فرمائی کہ اللہ اسے اسلام کی ہدایت دے، چنانچہ وہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بار حج کے سفر پر نکلے، انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت نے کوڑے پر سے ایک مرا ہوا کوا اٹھایا۔ آپ نے اس کے حالات جاننے کے لیے اپنا غلام اس کے پیچھے بھیجا۔ عورت نے بتایا ہمارے پاس 3 دنوں سے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جو ہم کوڑے سے اٹھا لائے ہیں۔ آپ کی آنکھیں بھر آئیں، آپ نے قافلہ والوں کو حکم دیا کہ اس بستی میں خیر خیرات تقسیم کریں اور وہیں سے لوٹ آئے۔ اس سال حج ترک کر دیا، خواب میں دیکھا
کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے حج قبول ہوا، گناہ بخش دیے گئے اور کوشش کامیاب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود سخت ضرورت ہو۔ آیت نمبر 59، سورہ نمبر 59 آیت نمبر 9۔ ایک شاعر کہتا ہے اگر میں اپنے دوست سے جدا اس کے زمین و آسمان سے دور ہوں، لیکن میں اس کی مدد کرنے والا، اس کی پریشانی کو دور کرنے والا، اس کی آواز پر لبیک کہنے والا ہوں، اور جب وہ کوئی اچھا کپڑا پہن لیتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ کاش مجھے بھی یہ مل جاتا۔ آفرین ہے اس بہترین اخلاق، خوبصورت عادت اور جمال خلق پر۔ حسن اخلاق اور خیر کے کام میں مبالغہ بھی کوئی کرے تو وہ ندامت نہیں اٹھائے گا۔ ہاں تھوڑی بھی غلطی ہو تو اس پر ندامت ہوتی ہے۔ اس معنی میں ایک شخص نے کہا ہے خیر باقی رہنے والا ہے اگرچہ کتنا ہی زمانہ ہو جائے، اور شر خبیث ترین زاد راہ ہے۔ کان میں بری بات پڑنے پر رنجیدہ نہ ہوں کیونکہ حسد ایک قدیم مرض ہے۔ کسی نے کہا ہے فضائل جمع کرنے کی جدوجہد کرو، حاسدین کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ جان لو کہ زندگی ہی میں خدا کی بندگی ہو سکتی ہے، موت کے بعد حسد بھی ختم ہو جائے گا۔ علماء مصر میں سے ایک کہتے ہیں جو لوگ تنقید پر زود رنج ہیں انہیں اپنے اعصاب میں کافی ٹھنڈک ڈال لینی چاہیے تاکہ سخت اور شدید تنقید کا سامنا کر سکیں۔ ایک قول یوں ہے اللہ نے حسد کے معاملے میں کیا ہی عدل فرمایا ہے، وہ پہلے حاسد کو جلانا شروع کرتا ہے اور انجام کار اسے مار ہی ڈالتا ہے۔ متنبی کہتا ہے آدمی کے ذکر خیر سے اسے نئی زندگی مل جاتی ہے، جو باقی نہ رہے وہ فضول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں موت ایک مضبوط ڈھال ہے۔ ایک حکیم نے کہا بزدل کئی بار مرتا ہے، بہادر آدمی ایک ہی بار مرتا ہے۔ بحران کے وقت جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو راحت پہنچانا چاہتا ہے تو ان کو پرسکون نیند کی جھپکی آ جاتی ہے، جیسا کہ میدان احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ پر نیند طاری ہوئی، حتیٰ کہ کئی بار ان کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ چھوٹ کر گر پڑی۔ ایک نیند اہل بدعت پر بھی طاری ہوتی ہے، جیسے شبیب بن یزید پر طاری ہوئی تھی جو گدھی پر سوار تھا اور بہادروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس کی بیوی غزالہ تو شجاعت کا پیکر تھی، حجاج کو اسی نے بھگایا تھا۔ شاعر کہتا ہے مجھ پر شیر ہو، میدان جنگ میں شتر مرغ بن جاتے ہو، جنگ میں غزالہ کے سامنے آنے کی جرأت کیوں نہیں کرتے، یا تم انسان نہیں پرندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو کیا تم ہمارے لیے انتظار کر رہے ہو دو میں سے ایک بھلائی کا، ہم بھی تمہارے لیے طاق میں بیٹھے ہیں کہ اللہ یا تو اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں تمہیں عذاب کا مزہ چکھائے گا، تم بھی دیکھو ہم بھی دیکھیں۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 52۔ اور فرمایا کوئی بھی شخص اللہ کے لکھے ہوئے فیصلے کے خلاف نہیں مر سکتا۔ جو لوگ دنیا کا اجر چاہتے ہیں ہم انہیں دنیا دے دیتے ہیں، جو آخرت کا ثواب چاہتے ہیں انہیں آخرت دیتے ہیں، اور شکر گزاروں کو ہم جلد ہی انعام دیں گے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 145۔ شاعر کہتا ہے جنگجوؤں سے وہ خوفزدہ ہو رہی تھی، میں اس سے کہہ رہا تھا کہ گھبراؤ نہیں، جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اس سے ایک دن بھی زیادہ نہیں مل سکتا، اس لیے موت کے میدان میں صبر کرو۔ صبر یہاں کسی کو دوام حاصل نہیں ہے۔ زندگی کا لباس کوئی عزت کا لباس نہیں ہے کہ برے آدمی ہی سے اتارا جائے، مطلب یہ ہے کہ موت آئے گی تو نہ اسے کوئی آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کس دن موت سے بھاگوں، جس دن موت نہیں لکھی یا جس دن لکھی ہے۔ جو مقدر نہیں ہے اس کا خوف نہیں، جو مقدر ہے اس سے مفر نہیں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے راہ خدا میں موت کی طلب کرو زندگی مل جائے گی۔ وقفہ۔ غم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، مومنین ہر نماز میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، قرآن پاک میں اچھا وعدہ کیا گیا ہے، اور ان سب سے اوپر ارحم الراحمین کی رحمت ہے۔ رنج نہ کریں کہ نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، اور برائی کا اتنا ہی جتنی برائی ہے، لیکن اس سے بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو کیا اللہ کے کرم کی کوئی مثال ہے؟ کیا اللہ کے جود و سخا کے قریب کوئی جود و سخا ہو سکتی ہے؟ آپ کو غم کی ضرورت نہیں کہ آپ موحدین میں ہیں، ملت اسلامیہ کے فرزند اور اہل قبلہ میں سے ہیں، آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، گناہ پر آپ نادم اور نیکی پر آپ خوش ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس تو خیر ہی خیر ہے، لیکن آپ کو احساس نہیں۔ آپ خوشحالی میں ہوں یا تنگ حالی میں، مالدار ہوں یا فقیر، شدت ہو یا تنگی، آپ بہرحال خیر میں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب ہی ہے، اس کا معاملہ پورے کا پورا خیر ہی ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے خاص ہے کہ مصیبت پہنچے صبر کرے تو اس کے لیے خیر، خوشحالی ہو، اور شکر ادا کرے تو اس کے لیے خیر ہے۔ مصائب پر صبر کامیابی کا